جتنے بھی اللہ کے نبی آئے، ہر نبی نے اللہ کے احکام دنیا والوں کو پہنچائے، دنیا والوں کو سنائے۔ بڑی بڑی ان کی عمریں تھیں، اپنی تمام عمر کے اندر وہ لوگوں کو تبلیغ کرتے رہے، رب کے احکام پہنچاتے رہے۔ پھر احکام پہنچانے کے اندر لوگوں نے اللہ کے نبیوں کو بڑی بڑی تکلیفیں دیں، بڑا بڑا ستایا، قتل کے منصوبے بھی بنا لیے، شہروں سے نکالنے کے بھی منصوبے بنائے۔ ہر طرح انہوں نے جتنا وہ کوشش کر سکتے تھے اللہ کے نبیوں کو انہوں نے تکلیفیں دیں۔ سیدنا پیارے نوح علیہ السلام آپ نے 950 سال، 9.5 صدییں اندازہ لگائیں، 950 سال آپ نے تبلیغ کی، اللہ کے احکام پہنچائے۔ بتاؤ کہ 950 سال کے اندر پیارے نوح علیہ السلام کو لوگوں نے کتنا ستایا ہوگا، کتنی تکلیفیں دی ہوگی، کتنی دشمنیاں کی ہوں گی، تانے بھی دیے اور ہر طرح تکلیفیں بھی دیں۔ تو 950 سال آپ نے انہیں تبلیغ فرمائی۔ تبلیغ فرمانے کے بعد فرماتے تھے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین۔ لوگو، یہ جو میں تمہیں رب کے احکام سنا رہا ہوں، رب کی باتیں تمہیں بتا رہا ہوں، رب نے جو حکم دیا ہے وہ تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں، جس کی وجہ سے تم مختلف تکلیفیں دیتے ہو، مختلف ستاتے ہو، تو لہٰذا رب کے اس احکام پہنچانے پر میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا۔ وما اسألکم علیہ من اجر، یعنی یہ جو تبلیغ کر رہا ہوں اس کا کوئی معاوضہ یا کوئی تنخواہ یا کوئی جائیداد یا کوئی چیز اور کچھ نہیں مانگتا، کوئی سوال نہیں کرتا۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا اجر جو ہے وہ میرا رب جو ہے وہ مجھے عطا فرمائے گا۔ آپ نے یہ کہا، 350 سال تبلیغ کرتے رہے اور لوگوں کو کہتے رہے کہ یہ نہ سوچو کہ میں تم سے کوئی معاوضہ لوں گا یا کوئی تنخواہ لوں گا یا کوئی جائیداد تم سے مانگ لوں گا یا کوئی بنگلہ تم سے حاصل کر لوں گا، کچھ بھی نہیں مانگتا، بس میرا اجر جو ہے وہ مجھے میرا رب دے گا، تم نہیں دے سکتے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی اور یہی لوگوں سے کہا۔ اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام، آپ نے بھی اپنی زندگی میں آپ نے تبلیغ فرماتے رہے، لوگوں کو رب کے احکام پہنچاتے رہے، لوگوں نے ستایا، تکلیفیں دیں، ہر طرح تانے دیے اور گھروں سے نکالنے کی دھمکیاں بھی دیں، قتل کرنے کی بھی دھمکیاں دیں، لیکن اس کے باوجود جو رب نے انہیں ذمہ لگایا تھا وہ لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین۔ لوگو، میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، کوئی تنخواہ، کوئی اس کا بدلہ نہیں لیتا، بس میرا بدلہ جو ہے وہ مجھے رب دے گا، یہ انہوں نے کہا۔ اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام تشریف لے آئے، انہوں نے بھی اپنی تمام زندگی کے اندر لوگوں کو تبلیغ کی، رب کے احکام پہنچائے، رب کی باتیں بتائیں، رب کی طرف سب کو بلایا۔ لیکن وہ خوش قسمت لوگ تھے جو اللہ کے نبیوں کے ساتھ مل گئے، جو اللہ کے نبیوں کو انہوں نے کلمہ پڑھا، رب کے احکاموں کو انہوں نے لبیک کہا اور رب کے احکاموں کو انہوں نے سینے سے لگایا، بڑے خوش قسمت بانصیب لوگ تھے۔ لیکن بعد وہ بد نصیب لوگ جو تھے، جو ستانے والے، تکلیفیں دینے والے، یہی سلسلہ ہر دور کے اندر چلا آتا ہے، یہ دور ختم نہیں ہوتا، کیونکہ جو بد نصیب قسم ہوتے ہیں، بدبخت لوگ ہوتے ہیں، ان کے پیچھے شیطان ہوتا ہے،
نفس اور شیطان، یہ دونوں چیزیں انہیں گمراہ کرتی ہیں، غلط باتیں بتاتی ہیں، رب سے دور لے جاتی ہیں، رب کے نافرمان بناتی ہیں۔ لیکن جو خوش قسمت بختوں والے، اچھے نصیبوں والے، وہ ہمیشہ اللہ کے فرمانوں کو سینے سے لگاتے ہیں اور آمنا و صدقنا کہہ دیتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جو اللہ کے نبیوں نے کہا کہ ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ تو پیارے شعیب علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی بڑی تبلیغیں کی، لوگوں کو بتایا، کہا لوگوں یہ جو تم ناپ تول کے اندر ہیرا پھیری کرتے ہو، یہ پورا ناپتے نہیں ہو یا پورا تولتے نہیں ہو، اس سے باز آ جاؤ، لوگوں کا حق مت مارو، آپ سناتے رہے رب کے احکام، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرماتے رہے کہ میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، لا وما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین، تم سے اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو میرا رب مجھے عطا فرمائے گا۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی تبلیغ کی، لوگوں کو بتایا کہ بے حیے چھڑ دو، یہ گندے کام چھڑ دو، بے غیرتیوں والے کام چھڑ دو، یہ سب چیزیں بے غیرتیوں والے شیطانی کام ترک کر دو، بتاتے رہے، سناتے رہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے رہے کہ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین، تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر میرا رب دے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام آئے، اور قوم عاد، آپ تو جانتے ہیں، علماء کرام سے سنا ہوگا کہ قوم عاد بہت بڑی قوی قوم سی، طاقتور، ان کے قد جو تھے بڑے بڑے اونچے، 60 گز، اس سے بھی زیادہ ان کے قد ہوتے تھے، اتنے بڑے ہیوی طاقتور تھے۔ لیکن حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں تبلیغ کی، سب کچھ کہا، رب کے احکام بتائے، لیکن ان میں سے جو بد نصیب تھے انہوں نے انکار کیا، بات نہ مانی۔ انہیں بھی آپ یہی فرماتے رہے کہ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، وما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین، تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی سوال معاوضہ نہیں طلب کرتا، میرا اجر جو ہے وہ میرا رب دے گا مجھے۔ وہ ان سے یہ سب نبی کیوں کہتے رہے بے تم سے اجر نہیں مانگتا؟ کیوں؟ رب کے جو احکام انہیں پہنچاتے تھے، سناتے تھے، بندہ اس کا اجر دے سکتا ہی نہیں ہے، دنیا والے اس کا اجر نہیں، معاوضہ نہیں دے سکتے رب کے احکاموں کا۔ کیوں؟ بندہ بھی فانی، اور اگر یہ معاوضہ دے گا تو کیا دے گا؟ پیسہ ہی دے گا نا، تو پیسہ بھی فانی، یا اگر کوئی جائیداد دے گا، جائیداد بھی فانی، اگر کوئی چیز اور دے گا تو وہ بھی فانی، تو یہ سب فنا ہونے والی چیزیں ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی کہتے تھے کہ ہم تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے، کیوں؟ تم بھی فانی ہو، ختم ہونے والے، اور تم جو معاوضہ دے گے وہ بھی فنا ہو جائے گا۔ ہم اپنے رب سے معاوضہ مانگتے ہیں، کیونکہ ہمارا رب جو ہمیں معاوضہ دے گا وہ ہمیشہ کے لیے دے گا، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ کیوں؟ جنت عطا فرمائے گا، رب اپنی رضا دے گا، جنت دے گا، جنت کی نعمتیں کبھی ختم ہونے والی ہی نہیں ہیں، تو لہٰذا ہمیں اپنا رب جو ہے وہ معاوضہ دے گا، تم معاوضہ نہیں دے سکتے۔ اب